والسماء ذات البروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 66 نیوز. پروفیسر غنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں جناب. السلام ناظرین، آنے والے ہفتہ کے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ معرض کر رہا ہوں. تو پہلے میں عملی افراد سے شروع کرتا ہوں. اور عملی افراد جو تعلیمی طور پر مصروف ہیں یا جو تعلیم کے محکمہ میں مصروف ہیں، وہاں کوئی مجھے مشکلات نظر آتی ہیں. بہت سخت مقابلہ ہو رہا ہے وہاں پر آپ کا، اور جیسے اس مقابلے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ فوائد بھی حاصل ہوں گے. آپ خود بہت خرچیلے ہیں، یہ اب آپ کا کام ہے کہ اپنے اخراجات پر کنٹرول کریں. ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، بڑا ہی بڑا منصوبہ ہے جو آپ اختیار کرنے والے ہیں، جس سے آپ کو بڑا نفع ہوگا. تو پیچیدہ کوئی صورتحال ہے موجودہ طور پر، اس سے بھی آپ نکلتے باہر نظر آتے ہیں. جو عملی افراد محبت کر رہے ہیں، محبت میں کامیاب رہیں گے، موافقت نظر آتی ہے. اور آپ کی جو صحت کے معاملات ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا کھانا آپ کی صحت کی ضمانت ہے. اچھا کھائیں اس ہفتہ. اگلے بری کی طرف آتا ہوں. سوری حضرات، آپ کے منصوبہ میں سوری حضرات کوئی رکاوٹ آئی پڑی ہے منصوبوں میں، لیکن یہ بھی ساتھ نظر آ رہا ہے کہ آپ رکاوٹ پر قابو پا لیں گے. کچھ سوری حضرات جو ہیں ان کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے، اضافے کے لیے بڑا قدم اٹھانے سے ڈر رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ قدم سوری حضرات آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا. آپ اس قدم کے بارے ذرا پھر سوچیں اور پازیٹیو سوچیں، اور آپ اپنی جو یہ موجودہ کیفیت ہے اس بارے ذرا سوچیں اس کے بارے میں. اس کے علاوہ آپ کی کچھ باتیں ایسی ہیں اس ہفتے آپ کے گھریلو زندگی میں آپ کی وہ مشورے باتیں جو ہیں بہت پسند کی جائیں گی. تو یوں آپ کا یہ ہفتہ گزرتا نظر آتا ہے. کاروباری طور پر ماشاءاللہ ٹھیک، اور اس کے علاوہ محبت میں بھی آپ کو کافی تکلیف ملے گی. اگلے بڑے کی طرف آتا ہوں. جوزی حضرات یہ پیدا ہوتے ہیں جون میں. سوشل لائف میں آپ کو کچھ کام کرنے کو سوشل لائف میں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ یہ کام کریں جسے آپ پسند نہیں کریں، لیکن ستاروں کے روح سے میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ کام کریں، اس سے آپ کی تعریف میں بہت اضافہ ہوگا. فیملی کی طرف سے کوئی دباؤ آپ پر پڑا ہوا ہے، لیکن آپ اس دباؤ کو حل کر لیں گے، فکر نہ کریں. اس کے علاوہ اس دباؤ کو آپ حل کر لیں گے انشاءاللہ. تو آپ کے جو اپنا جو کام ہے، جو صورتحال، اس کو بھرپور توجہ دیں. اس ہفتے آپ مستقل مزاجی سے ہی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ مستقل مزاج نہیں رہتے تو آپ کا نقصان ہوتا ہے.
ایک اور بات آج آپ اس ہفتے کرنے والے ہیں. جو جی حضرات آپ اس ہفتے کھانے کے معاملات میں تبدیلی نہ لائیں، گریز کریں کھانے کے معاملے میں تبدیل لانے سے، اس طرح آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اور باقی جو آپ کی موجودہ جو خوراک ہے اسی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ صحت بخش رہے ہیں. اگلا برج آ گیا سرطان، کب ہوتے ہیں جولائی میں. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو سرطانی حضرات ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق ترقی کرتے کرتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور تو اس طرح ترقی میں آگے بڑھنے سے ان کے کئی کام ہوتے نظر آتے ہیں. اور جو افسانے یہ بھی ایک ذہن میں رکھ لیں، بڑی پالیسی بنانی پڑے گی سرطانی حضرات کہ اعلی افسان آپ سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام دینا چاہتے ہیں، اس سے آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آگے رومانی معاملات جو ہیں وہ اس میں معافت ملے گی. They are in your favor. اور اس کے علاوہ آپ کی جو کاروباری طور پر صورت نظر آ رہی ہے اس میں آگے جا کر مزید مسئلہ حل ہوتا کوئی نظر آتا ہے. صحت کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا. آپ کسی چیلنج کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں اس ہفتے میں، ڈٹ جائیے، اس کا مقابلہ کریں. اور باقی آپ کے جو سوشل لائف ہے اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کا مسئلہ، محبت میں آپ کو خوشی ملنے والی ہے. اب میں آگے بڑی کی طرف آ رہا ہوں. حضور میں ایک معذرت چاہتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس میں ممکن آپ کو معاملات میں کچھ اتار چڑھاؤ نظر آئے، معافی چاہتا ہوں. آپ بہرحال بات سنتے جائیے. آئیے اسود برج کی طرف، پانچواں برج. تو پانچواں برج کے لحاظ سے پیشہ ورانہ طور پر، تعلیمی طور پر آپ کے سامنے کو بہت بڑی اقدام اٹھاتے ہیں، آپ بہت بڑا حیثیت سے آپ بہت بڑا اقدام اٹھاتے نظر آتے ہیں. اس ہفتہ آپ کے اس لحاظ سے آپ کا بہت اچھا رہے گا. اور آپ کی جو بڑی سخت مسابقتی صورتحال چلی آ رہی ہے، آپ وصیت ایک لیو کہ آپ ہر وقت مسابقتی صورتحال سے دوچار رہتے ہیں، تو وہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں اس ہفتے نظر آتا ہے. آپ بڑے اس معاملے میں باوقار بھی ہیں، چاچے سے آپ سے رابطہ بھی کیا جائے گا. آپ کی جو سوشل لائف اس کی وجہ سے آپ کی مقبولیت بھی ہے، اور سوشل لائف سے بھی آپ بڑے اثر انداز ہوتے نظر آتے ہیں. رومانوی طور پر آپ کے لیے مخصوص ہفتہ یہ ثابت ہوگا. تو آئی وش یو بیسٹ آف لک. آگے چلیے، آگے ہم آتے ہیں
شملہ حضرات کی طرف پیدا ہوتے ہیں یہ اپنا ستمبر میں. اس ہفتہ بہت زیادہ سفر ہے. شمری حضرات پورا ہفتہ آپ جائیداد کی خرید و فروخت کرتے نظر آتے ہیں. آپ کی جو کاروباری صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہوتی نظر آتی ہے. رومانوی طرف بھی بہت کامیابی نظر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود آپ پورا ہفتہ اکیلا پن محسوس کریں گے، تنہائی. حالانکہ آپ کتنے دوست ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، خیر خواہ ہیں آپ کے، لیکن بوریت نظر آ رہی ہے. آپ بڑی تنہائی محسوس کریں گے. اخراجات آپ بہت زیادہ کریں گے اس ہفتے. اور کوئی قیمتی چیز جو ہے، بہت ہی قیمتی چیز وہ آپ خریدتے نظر آتے ہیں. آئیے 7ویں بجے کی طرف میزانی افراد پیدا ہوتے ہیں اکتوبر میں. تو میزانی افراد پورا ہفتہ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ بھرپور تنہائی دے گا اس ہفتے، اور کام کے لحاظ سے آپ بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اس دفعہ آپ کی زندگی میں بچے آ رہے ہیں، بچے اولاد کی وجہ سے آپ کو خوشی ہوگی یا آپ اولاد کو خوش کریں گے. اور اس کے علاوہ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز وہ آپ میں بتا رہا ہوں. میزانی افراد اس ہفتے آپ کی زندگی میں ایسے لوگ داخل ہو رہے ہیں جو کہ نیکی کا، اچھی نیت کا بہترین نمونہ ہے. تو آپ ذرا ان لوگوں کو پہچانیے. اس ہفتہ آپ اپنی بھرپور توانائی سے بہت سارا کام بھی نپٹا لیں گے. آپ کی بھرپور توانائی سے آپ جو ہے سارا وقت مصروفیت میں گزرتا نظر آتا ہے. اور کئی ہفتوں سے پہلے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے. میزانی افراد آئیے اگلا برج کی طرف آتے ہیں. اگر برج کی طرف پیدا ہوتا ہے نومبر میں. آپ دوسروں کے بارے میں بڑی جذباتی رویہ اختیار کریں گے اور بڑا حسن سلوک رہے گا. اس سے بہت ہی اچھا اثر پڑے گا دوسروں پر. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس ہفتے ان دنوں میں آپ کوئی فیصلہ نہ کریں. آپ کے جو ہے کوئی نہ کوئی چیلنج بھی ہوگا، وہ مقابلہ کر لیں گے. اور سفر کے حوالے سے بھی آپ سوچ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بڑا بھی آپ کے ذہن میں شور شرابہ رہے گا آنے والے 4 ہفتوں میں. تو اس سلسلے میں بھی آپ ذرا اپنی پالیسی بنائیے کہ آپ کیسے، کیوں کر، کس وجہ سے سفر کرنا چاہتے ہیں آپ. اور یہ شور شرابہ جو ہے نا آپ کے ذہن میں رہے گا. اس حوالے سے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے اوپر، جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. اگلا برج آ گیا قوس کا. قوس حضرات آپ کے 10 خانے میں سورج، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی کامیابی دے گا. اہل افسران سے آپ بہت خوش ہیں، وہ آپ سے خوش ہیں، اور کامیابی آئے گی پیشہ ورانہ طور پر. کوئی آپ کا رتبہ بڑھ سکتا ہے، زیادہ ذمہ داری مل سکتی ہے. یہ میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی شاید کہا ہے.
تو ذمہ داری کو نپٹیے اس سے، اس سے مزید آپ کی ساکھ میں اضافہ ہوگا اور پیشہ ورانہ دوبارہ مزید کامیاب ہوں گے۔ اور میزان افراد انصاری، آپ اگلے ہفتے اعلیٰ افسران جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے جو واقعات آ رہے ہیں بہت اچھے ہیں، اس سے آپ کے کیریئر پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اور اس کیریئر کے علاوہ باقی معاملات میں احتیاط کریں۔ اس ہفتہ کوئی کامیابی ضرور نظر آتی ہے کسی اور مسئلے میں، لیکن یہ جو آپ کے قریبی رشتے دار ہیں یہ آپ کے لیے بدستور خطرہ موجود ہے۔ یہ آنے والے مہینوں میں ہو سکتا ہے مزید خطرہ بن جائے، تو آپ ان رشتے داروں پر نظر رکھیں، وہ آپ کو پہلے بھی نقصان پہنچا چکے ہیں۔ آئیے میں اگلے بورے کی طرف آتا ہوں، جدی حضرات کی طرف۔ جدی حضرات، آنے والے مہینوں میں آپ کو جو حالات بڑے مخالف حالات سے پیش آنے کا خطرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور ان مخالفتوں کی وجہ سے آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے اب چلنا ہوگا اگلے آنے والے 4 ہفتوں میں۔ میں پھر ایک دفعہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودہ صورتحال صبر و تحمل چاہتی ہے۔ آپ اپنے آپ پر صبر سے کام لیں، ورنہ آپ اپنے حالات مزید خراب کر سکتے ہیں یا مخالفین سے موضوع دوڑ بڑھ جائے گی۔ مالی معاملات آپ کی بدستور بہت، ان کو ہر وقت توجہ دیں مالی معاملات کو، ورنہ یہ مالی معاملات 1-2 مہینے کے بعد اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو ابھی سے آپ پر نظر رکھ لیں اور مالی معاملات کا سنبھال لیں۔ اس کے علاوہ جو خاص بات ہے وہ یہی ہے، میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ آپ کا مخالفین کے ساتھ تقاضے رہیں گے، جھگڑے رہیں گے، مقابلہ رہے گا۔ آئیے میں اگلے بورے کی طرف آتا ہوں۔ دلوی حضرات، آپ کے اچانک صحت خراب ہونے کی وجہ سے آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ بہرحال صحت کا مقابلہ، صحت کا تدارک تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور اس ہفتہ آپ کو پورا ہفتہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے اور اپنی صحت کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ مالی صورتحال بہرحال آپ کی ٹھیک رہے گی۔ آپ کو کسی منصوبہ کے بارے میں، بڑے منصوبہ کے بارے میں بھی آپ سوچ رہے ہیں، آپ ضرور سوچئے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتے چلو کہ آپ تھوڑا سا اور سوچئے، صورتحال کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور بڑی بات جو سامنے آ گئی ہے جدید اپنا دلوی حضرات، آپ کو سفر آنے والا ہے اور آپ اس سفر سے بڑے خوش ہوں گے۔ تو سفر جو ہے اپنا کے علاوہ جہاں تک آپ کی صحت کا تعلق ہے ضرور زیادہ کام نہ کریں۔ آئیے آخری بورے کی طرف۔ حوثی افراد پیدا ہوتے ہیں مارچ میں، تو آپ کے 5ویں خانے میں
حضور مریض داخل ہو رہا ہے اگلے 4-5 ہفتوں کے لیے، 6 ہفتوں کے لیے، تو آپ کی روحانی زندگی آ رہی ہے، لیکن اس روحانی زندگی میں 2 باتیں آ رہی ہیں۔ ایک آپ کو غصہ بھی آیا کرے گا، دوسرا اس میں بڑی تیزی رہے گی۔ اگر آپ نے تیزی سے قدم اٹھائے روحانی زندگی آپ کو پریشان کرے گی۔ تو اس سے آپ سے روحانی طور پر وہ غلطی ثابت ہو جائے گی، وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی۔ سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں اور یہ جو حالات آئے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ گھر کی تبدیلی کے لحاظ سے یا گھر سے متعلق جو پہلے بہت زیادہ ایکٹیویٹی، بہت زیادہ کام کاج آیا ہوا تھا، مصروفیت تھی، کمی آ جائے گی اور زیادہ توجہ آپ رومانس کی طرف ہو جائے گی۔ آپ کے جو قریبی رشتے دار ہیں ان سے بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، ذرا سوچ سمجھ کر اپنے تلقار قائم کریں۔ پلوٹو اور جو یورینس ہے ان کی رجوع ہو رہی ہے، تو جس سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جو قریبی رشتے دار ہیں وہ آپ کے ساتھ اتار چڑھاؤ کرتے رہیں گے آنے والے کئی مہینوں میں، بلکہ اگلے سال جنوری کے آخری مہینے تک یہ قریبی رشتے دار کو تنگ کر سکتے ہیں۔ وہ اس ہفتہ سے معاملہ شروع ہو رہا ہے، پہلے بھی شروع ہے، پہلے بھی آپ کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچا چکے ہیں۔ اگر ہم نے آپ احتیاط نہ کی تو ظاہر ہے اس ٹینشن میں اضافہ ہوگا، جو کہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تو قریبی رشتے داروں کے حوالے سے بڑی سوچ سمجھ کر اکٹھے بیٹھ کر مشورہ کر کے قدم اٹھائے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم ہوا، اور اگر صحت رہی آپ کی دعا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر ہم حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا ہفتہ وار، اور اگلے ہفتے کے لیے انشاءاللہ دوبارہ پھر آئیں گے۔ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ میرے کچھ حاسد لوگ ہیں یا مجھے نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں جو میری کیسٹ ہیں ہفتہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی لگا دیتے ہیں، تو میں جو بھی اپنی کیسٹ لگاؤں گا اس کے ساتھ اپنا نام پروفیسر عبدالغنی بتایا کروں گا، تاکہ آپ کسی کی اور اس کیسٹ سے دھوکہ نہ کھائے۔ یہ وہ 1 سال سے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب جو بھی پروگرام ہوگا میں پہلے اپنا تعارف کراؤں گا، جس سے آپ کو یقین ہوگا کہ میں وہی پروفیسر بول رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ پروگرام ختم ہوا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے پروگرام کے لیے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ پروفیسر غنی جاوید۔ ناظرین آپ کا بھی اللہ نگہبان۔